وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیٹے لیٹے، لِجَنبِهِ لیٹے، او قاعدن اور بیٹھے، او قائمن اور کھڑے۔ یہاں آدمی سے مراد کافر ہے، یعنی ہر حال میں اور جب تک اس کی تکلیف دور نہ ہو دعا میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان آپس میں اپنے معاملات پر غور کریں کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو لوگ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، شادی کا موقع آتا ہے اتنے گناہ کرتے ہیں، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے اور پھر کاروبار بالکل ختم ہو جاتا ہے، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، تباہی آ جاتی ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ شاید ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، حالانکہ سوچتے نہیں ہیں کہ شادی کے موقع پر ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اور صرف خود نہیں کیے بلکہ لوگوں کو گناہ کی دعوت دی، سب لوگوں کو جمع کر کے گناہ کیا ہے، تو ان گناہوں کی نحوستیں آئی ہیں جس سے کاروبار تباہ ہو گیا، صحت تباہ ہو گئی، سکون برباد ہو گیا، اور پھر بھی وقت ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے، لیکن جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو کیسے توبہ کرے؟ تو خوشی کے موقع پر آج مسلمان گناہ کرتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے خوب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہاں کافر کی مثال بیان کی گئی کہ جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا، یعنی اپنے پہلے طریقے پر وہ چلنے لگتا ہے اور وہی کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے اور تکلیف کے وقت کو بھول جاتا ہے۔ یہ تو کافروں کا حال قرآن نے بیان فرمایا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ تکلیف میں خوب وظیفے پڑھتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے تو وہی عیاشیوں والی زندگی اور وہی گناہوں والی زندگی۔ تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان تو تکلیف میں خوب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو شکرانے میں اور زیادہ عبادت کرتا ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یوں ہی بھلے کر دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والے کو ان کے کام، یعنی جو کافر ہیں، مسرفین ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، ان کے کام ان کے لیے بھلے کر دکھائے ہیں، زینا مزین کر دیے گئے ہیں، تو یہ برے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جب دل مردہ ہو جائے، آنکھیں اندھی ہو جائیں، تو پھر مزاج بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک بیمار آدمی ہوتا ہے تو میٹھی چیز بھی اسے کڑوی لگتی ہے، تو ایسے ہی جب کفر سے دل گندے ہو جاتے ہیں تو برے اعمال ان کافروں کو اچھے لگتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان نیکی کو برا سمجھے اور برائی میں وہ خوش ہونے لگے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا دل بہت گندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ کم از کم مسلمان کے دل میں اتنی تو بات ہونی چاہیے کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کا دل اسے ملامت کرے اور دل اسے کہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ گناہ کو انسان گناہ سمجھے اور اس سے نفرت ضرور کرے، لیکن جہاں یہ معاملہ ہو جائے کہ گناہ کو اچھائی سمجھنے لگے اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگے، تو ایسا شخص تباہی کے بہت قریب پہنچ چکا۔